لعنت نہ کریں ایسی نوکری کے اوپر، ایسی آمدنی کے اوپر، اللہ کی لعنت نہ ہو، کیا ہوگا؟ اور ہم خوش رہتے ہیں، میری بچی پڑھا رہی ہے، بتاؤ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی خیال کیا ہے؟ یہ سب شیطان ہمیں سکھا رہا ہے، ترقی کے نام سے، روشن خیالی کے نام سے، ہاں؟ اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے اس نے سکھائے ہوئے۔ خدا رہا، اس کے لیے بڑی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ کفر محنت کر رہا ہے اور ہم وہ جھوٹا ہو کر بھی، غلط ہو کر بھی وہ اپنی محنت کر رہا ہے، اور ہم سچے ہو کر بھی، دین بھی سچا، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، نبی کے احکام بھی سچے، ہم مانتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بھائی یار، اگر ہم 10-15 بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنے ہی گھر کو درست کر لیں، اپنے گھر کے افراد کو، اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، انہی کو ہی درست کر لیں، انہی کی محنت کر لیں، انہی کے پاؤں پکڑ لیں، ہاتھ جوڑ لیں، تو اگر وہی درست ہو جائیں تو 15 خاندان تو درست ہو گئے نا، کہ نہیں ہو گئے؟ کیا ان کے اثرات نہیں پڑیں گے باقیوں پر؟ لیکن ہم تیاری نہیں ہیں اس کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، خیال کرنا کہ شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں کہیں رستے سے ہٹا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ خیال کرنا، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کا لباس کیا کر دیا تھا؟ اتروا دیا تھا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کی شرمگاہوں کو کیا کر دے؟ ننگا کر دے۔ ہاں، تو شیطان نے ہمارا پردہ بھی اتار دیا کہ نہیں اتار دیا؟ پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے، دل کا، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا قرآن جو کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، گھروں سے باہر نکلو تو بھاری چادریں لٹکا کر نکلو، یہ کس کو کہا ہے؟ یہ کائنات کی، شاہ جی، کائنات کی پاکیزہ عورتوں کو کائنات کے پاکیزہ مردوں سے پردہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی پاک ہے؟ صحابیات سے بڑھ کر کوئی پاک عورتیں ہیں بھائی؟ ایمانداری سے بتائیں، انہیں ان پاک مردوں کو پاک عورتوں سے، پاک عورتوں کو پاک مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو 14ویں صدی والی عورتیں جو ایویں پاک ہے، انہوں نے دل پاک ہے، اکھاں دی خیر ہے، کیا کہتی ہے؟ پردہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اگر آنکھوں کا پردہ نہیں ہے تو اللہ نے آنکھیں نیچے کرنے کے کیوں حکم دیا؟ حکم دیا کہ نہیں دیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے پیغمبر مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کیا کر لیں؟ نیچی کر لیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہیں کیا کر لیں؟ نیچی کر لیں۔ پردہ تو دل کا ہے، آنکھوں کو کیوں نیچا کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ ہاں بھائی شاہ جی، کیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر آنکھ اور شرمگاہ فوراً ذکر کیا نا، آنکھیں نیچے کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی جوڑ سمجھ آ رہے؟ جب آپ کی آنکھ، میری آنکھ نیچی ہوگی، میری ماں بہن کی آنکھ نیچی ہوگی، شرمگاہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ محفوظ ہوگی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ کتنی چیزوں کی؟ عبدالغفار بھائی کتنی؟ میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ زبان اور شرمگاہ۔ شرمگاہ آپ کی محفوظ ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں نا،
اللہ نے آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کے لیے حلال بیویاں پیدا کی ہیں نا، ہاں ان سے اپنی خواہش پوری کرو نا، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو آدمی ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اللہ نے حد مقرر کر دی ہے ہر چیز کی. کتنے مقرر کی تھی؟ کتنے مقرر کی تھی؟ قرآن نے مقرر کی تھی. قرآن جیسی تو قرآن تو سمجھنے کی لوڑ ہی کو نہ سمجھو. بلال بھائی اے مولوی زہرمان بھی کھپتا رہتا ہے، کھپتے ہی رہتا ہے، انہوں کھپڑ کا شوق ہے، بس چھوڑو اس کو، اپنے اپنے کام چلاؤ، موج مستی کرو. ہاں اے جہاں میٹھا اگلا کیا ہے؟ ہاں اے میٹھا ہونا چاہیے. اگلا کس میں کیا ہے؟ کسی کیا پتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ آسان ہے وہ، آسان ہی جرت ہے. یہ جرت والی باتیں کرتے ہو کہ جناب اگلی جہاں دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں گے؟ انہ یراکم هو وقبیلہ، یہ دیکھو جناب، بے شک وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، وہ اور اس کا پورا کنبہ، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. پھر شیطان اکیلا نہیں ہے، ابلیس، اس کی ذریت ہے ڈھیر ساری. قرآن کہہ رہے ہوا وقبیلہ، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کا کنبہ ہے، پورا پورا کنبہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا، شیطان شام غروب کے وقت اپنا عرش ہے نا، اپنا وہ کرسی لگا کے بیٹھتا ہے سمندر پر. شتنگڑے آتے ہیں، آگر سامنے بیٹھتے ہیں. ہاں بھی تو کی کہتا ہے؟ میں فلانے نماز تو روکے. تو کی کہتا ہے؟ میں فلانے کو جناب علی بڑا کام کرا دیتا ہے، زنا کرا دیتا ہے، یہ کرا دیتا ہے، وہ کرا دیتا ہے. مختلف بتاتے جاتے ہیں. اچھا تو چل گئی تو ایک کمزور رہتا ہے نا، شتنگڑی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. اے چھوٹے جانور کمزور ہے، انتہائی کمزور چھوٹا. تو کی کہتا ہے؟ وہ ڈر کے نا، میں تو کوئی بڑا کام نہیں کر سکیا، میں تو کوئی بڑا کام نہیں کر سکیا. میں نا دو میاں بیوی کے درمیان نا لڑائی پوا کے تیلی بال کے انہوں کی کہتا ہے بکرا کر چھوڑا، طلاق دیوا چھوڑا. اٹھ کے جب بولا اصل کام تو کر کے تو میرا پتر ہویا، اصل کام تے جب لگا تھا اس کو. حدیث اللہ کا نبی فرما رہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اس کو نماز سے روکا ہے تو اس کی ذات کی حد تک تھا نا، اس کو جھوٹ بلوایا ہے اس کا تعلق بھی اس کی ذات تک ہے، اس سے زنا کروایا ہے اس کا تعلق بھی اس کی ذات، اس کو آج سے روکا ہے، اس کو روزے سے روکا ہے، اس کو فلاں کام سے روکا. لیکن یہ جو طلاق ہے اس کی ذات، یہ دو میاں بیوی کی ذات تک محدود ہے. دو خاندان اس سے کیا ہو گئے ہیں؟ ٹوٹ گئے، ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے. انہو یراکم هو وقبیلہ. اس بات پر میں نے سنا کہ شیطان شتنگڑے دیر سارے ہوتے ہیں. پھر شتنگڑے انسانت بھی ہیں، من الجنت والناس. جو بندہ بھی یاد رکھو، جو بندہ بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تمہارے لیے، وہ سمجھ لو وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. وہ ابلیس کا یار ہے، وہ رحمان کا یار نہیں ہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء. دیکھو قرآن کیا کہہ رہے ہیں، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، ان کا دوست کن کو بنایا ہے؟ شیطانوں کو ان کا دوست بنایا ہے. شیطانوں کو. تو ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ پیسے پر.
کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ دولت کے اوپر، کوٹھی پر، بنگلے کے اوپر، کاروں کے اوپر، دنیا کے اوپر، دنیا کے اسباب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے ہمارا۔ اگر اللہ پر ہمارا ایمان ہوتا تو مسجد خالی نہ ہوتی، قرآن کو آج ہمارا بچہ سینے کے ساتھ لگاتا، ہماری ہر عورت قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، ہمارا ہر بزرگ قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا۔ قرآن کے اوپر مر مٹنے کے لیے کیا ہوتا؟ دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑ چھاڑ کر کس کی طرف بھاگتا؟ لیکن کس کی طرف بھاگ رہے ہیں ہم؟ کس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ اور پھر بعد میں کیا کہنا ہے جی؟ سند کسی دسے کنی ہے، سند کسی اچھا سارے چڑھتے سورج کے پجاری ہیں نا کسی۔ اب مولوی زہرمان تھوڑے کو لیتے ہیں نا، ہاں استاد سونا کام کر لیتے ہیں جی، مولوی زہرمان ہے تو دانا پانی بند ہو جانا، ختم ہو جانا، اللہ کرمو ادھر سے تو بند ہو جانا، ایک چلا گیا وہ مولوی پڑھا، اس کوئی کام بھی نہیں کیتا، ساڑھے بچے نے بھی کالج پڑھا، سان بھی کالج پڑھایا، کہتی ساڑھے ختماتے بھی کون نہیں کیا، ساڑھے پہ بھی کالج بخشوایا، ساڑھے عمر بھی کالج بخشایا، اے بڑا پیڑا سی پچھو پھر ہم اسی کی پیچھے لگے ہو گئے۔ اب زندگی میں موجودگی میں کوئی لوڑ نہیں، ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت کس کی ہے؟ بچے کالج نہ چھوٹے، بچوں کا سکول نہ چھوٹے۔ استاد جی تھوڑی گل بالکل سو آنے ٹھیک ہے، بالکل تھوڑی گل سو آنے ٹھیک ہے، لیکن کی کریے جی مجبوری ہے، کیا سب کی یہ کیا ہے ایک ہی لفظ ہے، وہ کی کریے جی انور صاحب؟ مجبوری ہے، یہ بھی تو چلانی ہے نا جی دنیا، ہاں اکلا جو میں ہاں سارے کام کرنے ہیں شیر خان صاحب سارے، اور تو ساری سچی ہو، لیکن کی کریے مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، میرا کام ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں اپنی ذمہ داری اللہ کے فضل سے پوری کرتا جا رہا ہوں۔ آپ اپنی مجبوریوں کل اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اللہ میں نے قرآن اپنے بچے کو اس لیے نہیں پڑھایا، قرآن ترجمے کے ساتھ اس لیے نہیں سکھایا کہ میری مجبوری تھی، اس کا کالج چھوڑتا تھا، اللہ میری مجبوری تھی کہ میں اپنی بچی کو دین نہیں سکھا سکا کیونکہ اس کا کالج چھوٹتا تھا، اس کی یونیورسٹی چھوٹتی تھی، اس کے سکول کی تعلیم چھوٹتی تھی، اللہ میں اس مجبوری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے سارے کنبے قبیلے کو دین نہیں سکھا سکا، اللہ میری مجبوری تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ کو یہ جواب دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف ناظرہ قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سمجھ کر، اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہوئے اور اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بھی اس پر اس کی ترغیب دینے کا نام ہے۔ خود بھی نیک کام کرنے کا نام ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینے کا نام ہے، خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا نام ہے، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکنے کا نام دین ہے۔ دین صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھ لیا جی میں شکے اوکے سوکے پڑھ کے جناب علی چلو جی بخشائے، ایسے نہیں کہا، نہیں، قرآن اللہ کی عدالت میں استغاثہ کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ القرآن حجت لک او علیک، صحیح حدیث ہے، سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا القرآن حجت، الفاظ یاد کر لیں، القرآن حجت لک، قرآن یا تو آپ کے لیے دلیل ہوگا او علیک، یا آپ کے خلاف دلیل ہوگا۔